کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈائناسور سے بھی پہلے دنیا میں کون رہا کرتا تھا؟ پہلے دنیا کیسی ہوا کرتی تھی؟ اس دور کو پرمین پیریڈ کہا جاتا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے دنیا ایگزیکٹلی کیسی تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سائنس نے اتنا ضرور سمجھا دیا کہ پرمین پیریڈ سے پہلے ہماری دنیا برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب آئس ٹیک ختم ہونا شروع ہوئی تو دنیا تبدیل ہونے لگی۔ برف سے ڈھکے ہوئے درختوں کی بجائے بارش کی وجہ سے ہریالی دکھتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جسے پرمین پیریڈ شروع ہوا۔ آج ہماری دنیا میں 7 بر اعظم یعنی کہ 7 کنٹیننٹس پائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک بر اعظم ہوا کرتا تھا جسے پنجیا کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کنٹیننٹ ٹوٹ کر مختلف حصوں میں بکھر گیا جو ہماری آج کی دنیا کہلاتی ہے۔ یہ تھی ڈائناسور سے پہلے کی دنیا۔ اس دور میں اللہ نے کیسے کیسے جانوروں کو تخلیق کیا، اب اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ایک جانور جسے اسکاٹس سوروس کہا جاتا ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا جانور تھا۔ یہ صحرا میں پایا جاتا تھا۔ یہ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا تھا۔ یہ پودے کھا کر اپنے پیٹ کو بھرتا تھا۔ اسے صحرا میں میلوں دور چل کر پودے تلاش کرنے پڑتے تھے تاکہ یہ اپنا پیٹ کو بھر سکے۔ یہ اپنی سلو سپیڈ کی وجہ سے دوسرے جانوروں کا شکار بن جایا کرتا تھا۔ ایک جانور پیٹریگوٹس جسے بچھو کہا جاتا ہے، یہ سمندر کے اندر رہتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بچھو جیسا دکھنے والا جانور تھا جس کا سائز تقریباً 6 فٹ تک جا سکتا تھا۔ یہ مچھلیاں کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اس کے فوسلز برطانیہ سے دریافت کیے گئے۔ ڈائمٹروڈن یہ ایک عجیب جانور جو چھپکلی کی طرح کا لگتا تھا۔ ان کی کمر پر ایک دم بنی ہوتی تھی جس سے یہ سورج کی روشنی کو ابزارب کر سکتے تھے۔ یہ بہت تیز بھاگتے تھے اور چند ہی سیکنڈز میں اپنے شکار کو ڈھیر کر کر کھا لیا کرتے تھے۔ ایک جانور جسے ڈریگن فلائی کہا جاتا ہے، پرمین پیریڈ پہ یہ کیڑے ہماری دنیا میں اڑتے تھے۔ یہ 2 فٹ لمبے ہوتے تھے۔ یہ ڈریگنز کیڑے مکوڑوں کو کھا کر پیٹ بھرا کرتے تھے جیسا کہ مکڑی۔ ان کے فوسلز کو فرانس میں دریافت کیا گیا۔ اس دور میں ایک عجیب جانور تھا جو کسی کیڑے کی طرح کا لگتا تھا۔ یہ 7 فٹ تک لمبا تھا اور اس کی ٹانگیں 400 فٹ تک ہو سکتی تھی۔ یہ جانور خراب بھی ہو جاتا تھا اور اپنے دشمن پر ایسڈ لگا کر سپرے کر دیتا تھا۔ یہ پودے وغیرہ کو کھاتا تھا۔ ایک اور عجیب جانور ریپٹائل جسے نوتوسوروس کہتے ہیں، ان کی گردن بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ ان کی لمبائی 13 فٹ تک جا سکتی تھی۔ یہ پانی اور خشکی دونوں پر رہا کرتے تھے۔ یہ جانور بہت تیزی کے ساتھ تیر سکتا تھا۔ یہ مچھلی وغیرہ کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ دوستو، ایک جانور جسے الیگزینڈرا کہا جاتا ہے، یہ 12 فٹ لمبے ہوتے تھے اور ان کی گردن 2 فٹ لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ اپنے نکیلے دانتوں سے چند ہی سیکنڈز میں شکار کو مار ڈالتے تھے۔ آخر میں ایک عجیب مگرمچھ جسے کارنفکس کہا جاتا ہے۔ اس دور کا یہ مگرمچھ 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر چل سکتا تھا۔ اس کی لمبائی 9 فٹ تک جا سکتی تھی۔ یہ مختلف جانوروں کو کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ یہ اس دور کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جانور آخر گئے تو گئے کہاں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سائنس یہ سمجھ سکی ہے کہ یہ تمام جانور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا سے ختم ہو گئے۔ ایک ایسا پیریڈ جب زمین سے 90% درخت اور جانور ختم ہو گئے تھے اور زمین ایک صحرا بن چکی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آتش فشاں پہاڑوں سے لاوا نکلنے لگا تھا۔ آکسیجن لیول صرف 10% تک گر چکا تھا۔ ہوا میں راکھ تھی اور سورج کی روشنی زمین پر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ رہی تھی۔ درخت ختم ہو چکے تھے اور ان جانوروں کا زندہ رہنا لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا۔ آخر اس دور میں ایسا کیا ہوا
وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے سائنٹسٹ تو صرف اور صرف تھیریز کو ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اسی دور میں یہ پرمین پیریڈ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔